سینئر سیاستدان ماہر خارجہ امور سینیٹر مشاہد حسین نے تھنک ٹینک پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ PCI کی رپورٹ 16 گھنٹے میں جنوبی ایشیا کی تاریخ تبدیلی کا اجرا کر دیا۔ نان نیوز کے مطابق رپورٹ میں نریندر مودی کے غلط اندازے اور پاکستان کی واضح برتری کا تذکرہ کرتے ہوئے جنگ کو خارج از امکان قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دفاعی طاقت کا توازن بحال ہو چکا ہے۔ مئی میں جنگی فتح کو پاکستان کا شاندار ترین لمحہ قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ، جو چین اور خطے پر کام کرنے والا ممتاز تھنک ٹینک ہے، جسے سینیٹر مشاہد حسین سید نے قائم کیا تھا، اس تھنک ٹینک نے حالیہ پاک بھارت کشیدگی پر ایک جامع رپورٹ کا اجرا کیا ہے، جس کا عنوان 16 گھنٹے میں جنوبی ایشیا کی تاریخی تبدیلی، مودی کا غلط اندازہ کس طرح پاکستان کی برتری کا باعث بنا ہے۔ رپورٹ کے اجرا کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین سید نے کہا کہ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ پاکستان کا پہلا تھنک ٹینک ہے جس نے اس نوعیت کی جامع رپورٹ تیار کی، جو اس کشیدگی کی تمام پہلوؤں اور اس کے نتائج، مودی کے غلط اندازے اور پاکستان کی کامیابی کی وجوہات کا احاطہ کرتی ہے، جسے انہوں نے 1962 میں چین سے نہرو کی شکست کے بعد بھارت کی سب سے بڑی شکست قرار دیا۔ انہوں نے پاکستان کی مسلح افواج کی جرأت مندانہ حکمت عملی کو سراہا اور اس کا کریڈٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر کی متحرک قیادت کو دیا، جنہوں نے باہمی ہم آہنگی کے ساتھ اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاندار بین الافواج تعاون اور حکمت عملی کی واضح مثال قائم کی۔ پاکستان کی کامیابی کی دیگر وجوہات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے پاک فضائیہ کے پائلٹس کی پیشہ ورانہ مہارت، تربیت، جذبے اور جدید ٹیکنالوجی کے مؤثر استعمال، خاص طور پر الیکٹرانک وارفیئر کے استعمال اور سائبر میدان پہ برتری کے حصول کو سراہا۔ انہوں نے پاکستانی عوام کے بلند حوصلے اور جرأت کو بھی سراہا، جنہوں نے بیرونی جارحیت کے سامنے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہو کر یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کے سرورق پر 4 تصاویر موجود ہیں، جن میں JF-17 تھنڈر اور J-10C طیارے پس منظر میں پرواز کرتے دکھائے گئے ہیں۔ سینیٹر مشاہد حسین نے چین کے کردار کو سراہا، جو صدر شی جن پنگ کی قیادت میں پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو بھی سراہا، جنہوں نے سیز فائر میں ثالثی کی اور مسئلہ کشمیر کو دوبارہ زندہ کیا، جو بھارت کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ جنگ کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے سینیٹر مشاہد حسین نے کہا کہ مئی میں پیش آنے والے واقعات کے نتیجے میں 3 نئی اسٹریٹجک حقیقتیں سامنے آئی ہیں، جن میں پاکستان نے اپنی دفاعی طاقت کا توازن بحال کیا، جبکہ چین اب مسئلہ کشمیر کا عملی طور پر ایک فریق بن چکا ہے اور جنوبی ایشیا میں استحکام کے لیے ایک کلیدی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے، جو پاکستان کی بہتر علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے ایک قلعے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں امریکہ ایک اور عالمی طاقت کے طور پر سامنے آیا ہے، جو کشمیر کے مسئلے کو دوبارہ زندہ کر کے اور پاکستان اور بھارت کو برابری کی سطح پر امن اور سلامتی کے تحفظ میں کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان چائنا انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ 3 نکاتی جامع حکمت عملی تجویز کرتی ہے، جو متحرک سفارتکاری پر مرکوز ہے، جس میں جنوبی ایشیائی ممالک کی جانب ایک اسٹریٹجک سمت بندی چین، ترکیہ، آذربائیجان، ایران اور سعودی عرب جیسے اتحادیوں سے تعلقات کو مضبوط کرنا شامل ہے۔ دریائے سندھ کے پانی کے معاہدے پر تخلیقی قانونی حکمت عملی لا فیئر کا استعمال، بھارت کے RSS ہندوتوا نظام کو مغرب کی بین الاقوامی عدالتوں میں لے جانے اور میڈیا، تھنک ٹینکس، پالیسی سازوں، پارلیمانی اور عوامی سفارتکاری کے ذریعے بیانیے کی جنگ کو فروغ دینا بھی اس حکمت عملی کا حصہ ہے۔